ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا تھا، اس میں آج کا موضوع ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کا قبیلہ، یہ دنیا کے تمام قبائل میں سب سے بہترین قبیلہ۔ آپ کا خاندان دنیا کے تمام خاندانوں میں سب سے مبارک خاندان، جس کا سلسلہ اسماعیل بن ابراہیم علیہم السلام سے جا کر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والد یعنی پردادا ہاشم بن عبد مناف، اپنے وقت کے مکہ کے سردار، کعبے کے ذمہ دار، مکہ میں باہر سے آنے والے لوگوں کے مہمان نواز، انتہائی محترم اور معروف شخص، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ملک شام کی جانب سفر کرتے ہیں۔ مقصد تھا کہ تجارت کریں۔ ہاشم ایک بڑے تاجر بھی تھے، اور یہی وہ ہاشم ہیں جنہوں نے 2 جگہوں کا سفر کر کے تجارت کرنے کا طریقہ شروع کیا تھا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ رحلت الشتاء والصیف، گرما اور سرما کے موسم کا سفر تجارت کی نیت سے۔ جب گرما کا موسم آتا تھا تو مکہ والے ملک شام کی طرف سفر کرتے تھے، وہاں جا کر تجارت کرتے تھے، اور جب سرما کا موسم آتا تھا تو ملک یمن جا کر تجارت کرتے تھے، وہاں کا سفر کرتے تھے۔ تو یہ جو شام اور یمن کا سفر کر کے تجارت کرنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کی ابتدا، اس کی شروعات ہاشم نے کی تھی، اسی کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ہے۔ ہاشم ملک شام گئے تجارت کرنے کی غرض سے، اور ملک شام جاتے ہوئے راستے میں مدینہ آتا ہے۔ مدینہ میں انہوں نے چند دن قیام کیا، اور وہاں رہتے ہوئے سلمہ بنت عمرو نامی ایک خاتون سے نکاح کر لیا۔ بنو نجار قبیلہ ہے، اس قبیلے کی خاتون سلمہ بنت عمرو سے نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد چند دن گزار کر وہاں سے ملک شام کی طرف چلے گئے۔ ملک شام میں فلسطین کا جو مشہور شہر ہے غزہ، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہاشم واپس نہ مدینہ آ سکے اور نہ مکہ پہنچ سکے۔ فلسطین کے شہر غزہ میں ان کا انتقال ہوا، وہیں ان کی تدفین ہو گئی۔ ادھر مدینہ میں جس خاتون سے نکاح کیا تھا سلمہ بنت عمرو، وہ خاتون حاملہ ہو گئی، اور ان سے ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام ان کے گھر والوں نے شیبہ رکھا، اس وجہ سے کہ اس کے سر کے بال سفید تھے۔
پیدائشی بال سفید رہے، اور شیبہ مانے ہوتا ہے بوڑھا انسان. سفیدی کو بھی کہتے ہیں کہ بوڑھا انسان اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں. یہ شیبہ نامی بچہ یہ ہاشم کا تھا. ادھر مکے والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہاشم جاتے ہوئے مدینہ میں انہوں نے نکاح کیا تھا اور ان کی بیوی سے ایک لڑکا ہوا ہے. ہاشم کا انتقال ہونے کے بعد مکہ کے اندر چونکہ ہاشم سردار تھے، لہذا اب وہ سرداری ہاشم کے بھائی مطلب کے ہاتھوں میں آ گئی. ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا مطلب بن عبد مناف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بھائی. مطلب کو چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد یہ پتا چلا کہ ہمارے بھائی ہاشم ملک شام جاتے ہوئے مدینہ میں نکاح کر چکے تھے اور ان کا ایک لڑکا ہے. لہذا مطلب اپنے بھتیجے کو لانے کے لیے مدینہ پہنچ گئے. مدینہ میں بنو نجار کے پاس پہنچے. تلاش کرتے ہوئے اس گھر تک جانے کے بعد انہوں نے بچے کے دینے کا مطالبہ کیا، انہوں نے انکار کر دیا. کسی طرح سے آپس میں تفاہم ہوا کہ بچہ باپ کی جانب ہوگا، لہذا اس بچے کو میں مکہ لے کر جاؤں گا. کسی طرح سے بنو نجار نے وہ بچہ ان کو دے دیا. مطلب اونٹ پر سواری کرتے ہوئے مکہ پہنچے اور بچہ ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اس حالت میں وہ مکہ میں داخل ہوئے. مطلب مکہ کے سردار ہیں. ایک سردار انسان کہیں سے آ رہا ہو تو لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، لوگوں کی نظریں ادھر ہوتی ہیں. جیسے شہر میں داخل ہوئے مکہ کے لوگوں نے دیکھا تو یہ سامنے تو مطلب ہیں، لیکن ان کے پیچھے کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے. عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، اور اس زمانے میں انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، جنگوں کے ذریعے بھی اور خرید و فروخت کے ذریعے بھی. لوگوں نے یہ سمجھا کہ مطلب کہیں گئے تھے اور انہوں نے وہاں سے یہ بچہ خرید لایا ہے جو ان کا غلام ہے. لہذا لوگوں نے اس کو کہا ہذا عبد المطلب، یہ عبد المطلب ہے. تو مطلب جو اصل تھے، مطلب نے کہا نہیں، یہ عبد المطلب نہیں ہے، یہ مطلب کا غلام نہیں ہے، بلکہ یہ میرا بھتیجا ہے، ہاشم کا بیٹا ہے. لیکن لوگوں نے اس کو عبد المطلب کے نام سے پکارا تھا، اس وجہ سے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب ہو گیا. اصل نام ان کا شیبہ تھا. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مدینہ میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ نبی کا ننیال ہے، ددیال بھی ہے. عبد المطلب کی والدہ یعنی ننیال ہم کہہ سکتے ہیں. یہ ایک رشتہ تھا پہلے سے ہی مدینہ منورہ سے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نرمی پیدا فرمائی. اور ایسے وقت جب کہ وہ علاقہ جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے تھے وہاں کے لوگوں نے آپ کا جینا دوبر کر دیا تو مدینے والوں نے آپ کا ساتھ دیا. عبد المطلب مکہ میں رہے، ایک طویل عرصہ انہوں نے گزارا، اپنے وقت کے سردار بنے. اور ان کے ہم نے دو مشہور واقعے اس سے پہلے کے درس میں سنے ہیں. ایک ہاتھی کا قصہ جو ابرہہ کا لشکر تھا، اور دوسرا زمزم کا واقعہ. عبد المطلب کے زمانے میں یہ دو بڑے واقعات پیش آئے. زمزم کے واقعے نے عبد المطلب کے مقام و مرتبے کو اور اونچا کر دیا. اس ہاتھی کے واقعے نے بھی عبد المطلب کو مشہور کر دیا. اس طرح سے مکہ مکرمہ گویا کہ یا نبی کا جو خاندان ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نبی کے خاندان کو ایک اعزاز حاصل ہوا.
شہر کے اندر ہی نہیں بلکہ شہر کے اطراف میں بھی۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ بیٹوں کا بھی واقعہ ہم نے پڑھا ہے۔ زمزم کے واقعے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے 10 بیٹے پیدا ہوئے تو میں ایک بیٹا ذبح کر دوں گا، اور ذبح کے لیے عبداللہ کا نام نکل گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، عبد المطلب کو جب یہ پیدا ہوئے اور یہ بڑے ہوئے تو عبداللہ کے نکاح کے لیے عبد المطلب نے مکہ مکرمہ کی ایک مشہور خاندان کی عورت جن کا نام آمینہ بنت وہب تھا، آمینہ بنت وہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، آمینہ بنت وہب سے عبداللہ کا نکاح کرا دیا۔ آمینہ بنت وہب بھی ایک معزز خاندان کی تھی، قریش کی خاندان سے تھی۔ ان کے والد بھی اپنے قبیلے کے سردار ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت عبداللہ کی عمر تقریباً 25 سال کے قریب تھی۔ نکاح کے چند دنوں کے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو مدینہ روانہ کیا۔ عبد المطلب کے والدہ کا گاؤں ہے، ماں کا گاؤں ہے، گویا عبداللہ اپنے ننیال جا رہے ہیں۔ عبداللہ مدینہ گئے، بعض روایتوں میں ہے کہ عبداللہ ملک شام گئے تجارت کے غرض سے، اور واپسی میں مدینہ منورہ میں عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ نکاح کے چند دنوں کے بعد ہی مدینہ میں انتقال کر جاتے ہیں اس سفر میں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کے پیدائش سے پہلے انتقال ہوا تھا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہو جانے کے بعد انتقال ہوا۔ عبداللہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں تھا، ادھر نبی کی پیدائش ہوئی اور ادھر ان کا انتقال ہوا۔ دونوں طرح کی روایتیں ہیں، اور اس طرح سے عبداللہ کا انتقال ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا یتیم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آمینہ بنت وہب کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ پیدا ہونے کا سال عام الفیل ہے، جس سال ہاتھی والوں کا قصہ پیش آیا تھا، ابرہہ کا لشکر، اس کے تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ تاریخ ربیع الاول کی 9ویں تاریخ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے تھے، لیکن اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے۔ 9 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوتے ہیں، سن 571 عیسوی میں۔ آج 2021 ہے، تو آپ کی پیدائش یہ 2021 کے حساب سے 571 میں ہوئی تھی۔ 571 میلادی عیسوی کہا جاتا ہے اس کو۔ اپریل کا مہینہ تھا، بعض روایتوں میں اپریل کی 20 تاریخ بتائی جاتی ہے، یعنی یہ سمجھے کہ اپریل کی 20 تاریخ 571 عیسوی، اور ہجری حساب سے ربیع الاول کی 9 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک عام انسانوں کی طرح، جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معزز محترم انسان کو اس طرح سے ایک دنیا کے سب سے محترم شہر کے اندر، دنیا کے سب سے محترم خاندان میں، محترم گھرانے میں پیدا فرمایا۔ نبی کے پیدائش کے واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ نور نہیں ہیں، آپ بشر ہیں، اس لیے کہ آپ کے والد عبداللہ ہیں، آپ کی والدہ آمینہ ہیں، آپ کے دادا عبد المطلب ہیں،
اس طرح سے یہ آپ کا نسب نامہ ہے، نور کا نسب نامہ نہیں ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ کبھی سنا ہے ہم نے؟ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، دودھ پیتے تھے، بڑے ہوئے، یہ واقعات کبھی سنے ہم نے؟ نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے یا فرشتوں کے بارے میں کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، فلاں ان کے باپ تھے اور یہ ان کی زندگی اس طرح سے بڑی ہوئی، تو فرشتے پہلے چھوٹے تھے بعد میں بڑے ہوئے، نہیں۔ ایسی کوئی تاریخ، کوئی حدیث ہم نے نہیں سنی ہے۔ جس طرح سے تمام انسانوں کی ایک تاریخ ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آمینہ بنت وہب جو ماں ہے، وہ ماں انسان ہے، بشر ہے، اور بشر کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بشر ہی ہوگا۔ اگر نبی نور ہیں تو بشر کے پیٹ سے پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ نور کا مقام الگ ہے۔ نبی کو نور کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے۔ بھلا بلند مقام والا بشر کے پیٹ سے کیوں پیدا ہو؟ وہ تو جبرائیل سے آئے، اسرائیل سے آئے، وہ آسمان سے آئے۔ جس طرح سے تمام نور سے پیدا ہونے والی مخلوق فرشتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے عقلی طور پر بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ کیا نبی کا بشر ہونا یہ خراب بات ہے؟ کیا نبی کو بشر کہنا یہ نبی کے شان میں گستاخی ہے؟ نبی کو نور کہنا نبی کے شان میں گستاخی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نبی بشر نہیں ہے تو یہ نبی کے شان میں گستاخی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نبی سے کہلوا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما انا بشر، بے شک میں بشر ہوں، مثلکم، تمہارے جیسا، بے شک میں تمہارے جیسا انسان ہوں، بشر ہوں۔ سب انسان ایک جیسے ہیں، لیکن انسانوں کے درجے الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی صفات الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک انسان دولت کے حساب سے الگ ہو جاتا ہے غریب کے مقابلے میں، کوئی انسان علم کے حساب سے الگ ہو جاتا ہے جاہل کے مقابلے میں، کوئی انسان اخلاق کے حساب سے اونچا ہو جاتا ہے بدخلق کے مقابلے میں، اور کوئی انسان رسالت کے حساب سے وہ اونچا مقام حاصل کرتا ہے جو غیر رسول کے مقابلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام بلند ہوا وہ رسالت کی وجہ سے، اللہ نے آپ کو رسول بنایا، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ اس سے بڑا شرف اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب نبی کے شرف کو بڑھانے کے لیے انسانوں سے خارج کر کے نوری مخلوق میں لے جانا، گویا کہ نبی کے مقام کو بلندی سے زمین پر گرانا ہوا۔ اس میں نبی کی توہین ہے، نبی کی شان بڑھتی نہیں ہے، گھٹتی ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے بشر ہیں، نبی خود کہتے ہیں میں بشر ہوں، اور نبی کی امت کہتی ہے نبی آپ بشر نہیں ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں، امت کہہ رہی نہیں آپ بشر نہیں ہیں۔ نبی اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانے یا ہم نبی کے بارے میں زیادہ بہتر جانے؟ اگر امتی یہ کہتے کہ نبی بشر نہیں ہے تو مطلب نبی کی بات کو جھٹلایا جا رہا ہے، قرآن کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ واقعہ دنیا میں مسلمانوں کے درمیان پھیلے ہوئے کئی عقیدوں کا رد ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے نبی کی پیدائش کب ہوئی، نبی کب آئے، تو کہتے ہیں جب کائنات نہیں تھی جب نبی تھے، جب کائنات نہیں تھی جب نبی تھے، اور ساری کائنات نبی سے بنی ہیں۔
ہم تاریخ یہ بتاتے ہیں، کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے تھے، ان کے بعد عبداللہ تھے، ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ عبداللہ بھی پہلے کے ہیں، عبد المطلب ان سے پہلے کے ہیں، ہاشم ان سے پہلے کے ہیں، عبد مناف ان سے پہلے کے ہیں۔ یہ تو زمینی حقیقت ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ساری کائنات نبی کے نور سے بنی ہے، سب سے پہلے نبی ہیں اور سب نبی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ عقیدہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ پھر عبداللہ سے نبی پیدا ہوئے یا نبی سے عبداللہ پیدا ہوئے؟ آمینہ بنت وہب کے بطن سے نبی پیدا ہوئے یا نبی سے آمینہ بنت وہب ماں پیدا ہوئی؟ ظاہر سے بات ہے، جب ساری کائنات نبی کے نور سے ہیں تو مطلب آمینہ بھی نبی سے پیدا ہوئے، باپ بھی نبی سے پیدا ہوئے، دادا بھی نبی سے پیدا ہوئے، اور یہ کوئی بھی انسان اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ فطرت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف تو ہے ہی، فطرت کے بھی خلاف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک اور چیز پر دلالت کرتی ہے، ایک اور عقیدہ جو ہمارے درمیان موجود ہے اس کا رد کرتی ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا انتقال بھی ہونا ہے، اس لیے کہ کائنات میں جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ سب مخلوق ہیں، وہ سب مخلوق ہیں، پیدا کرنے والا خالق ہے، جو پیدا ہوئی ہیں وہ مخلوق ہیں، مخلوق نفس ہیں، اور قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت آنی ہے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کے اندر جان تھی تو قرآن کہتا ہے ہر جان والا مرنے والا ہے، اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کا انتقال بھی ہونے والا ہے۔ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ نبی کی عمر کتنی ہے، 2021 میں اگر پوچھا جائے نبی کی عمر کتنی ہے تو کیا جواب دیں گے؟ 63 سال۔ کتنی ہے؟ 63 سال، 63۔ 2021 میں 63 سال۔ آج سے 100 سال پہلے نبی کی عمر کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے نبی کی عمر 63 سال۔ 500 سال پہلے جن علماء کرام نے، اماموں نے کتابیں لکھی نبی کی تاریخ پر، انہوں نے لکھا نبی کی عمر 63 سال۔ 1000 سال پہلے جن اماموں نے کتابیں لکھی انہوں نے لکھا 63 سال۔ بھلا مجھے بتائیے، جس کا انتقال نہیں ہوتا اس کی عمر رکتی ہے یا بڑھتی ہے؟ اگر ہم گزشتہ سال جس عمر میں تھے اس سال بھی اسی عمر میں ہوں گے؟ نہیں۔ ہمارا بچہ 10 سال پہلے اگر 10 سال کا تھا تو آج وہ 20 سال کا ہوگا۔ 1000 سال پہلے لکھنے والے کہتے ہیں نبی کی عمر 63 سال، اور 2021 میں لکھنے والے بھی کہتے ہیں نبی کی عمر 63 سال۔ عمر کس کی رکتی ہے؟ جس کا انتقال ہو گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا انتقال نہیں ہوا، آپ ان کی سیرت کی کتابیں اٹھا لیجئے، ان کے علماء نے جو سیرت کی کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ ان کے 100 سال پہلے یا 20 سال پہلے کے علماء نے جو کتاب لکھی اس میں 63 سال لکھا، اور آج بھی جب وہ بیان کرتے ہیں میلاد النبی میں، جب نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں نبی کی عمر 63 سال تھی، اور پھر کہتے ہیں نبی کا بھی انتقال نہیں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا انتقال نہیں ہوا اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، تو آج نبی کی عمر 63 نہیں، کتنی ہونا چاہیے؟ 1500 سال، 1400 سال، 1400 سال سے زیادہ۔ 571 میں آپ پیدا ہوئے، 2021 ہے تو کم سے کم 2500 کے قریب یعنی نبی کی عمر اتنی ہونی چاہیے تھی اگر ہم نے یہ مانا ہوتا کہ نبی کا انتقال نہیں ہوا۔ لیکن جو کہتے ہیں نبی کا انتقال نہیں ہوا
ان میں سے کوئی بھی عالم یہ نہیں کہتا کہ آپ 1500 سال کے ہیں، سب کہتے ہیں 63 سال کے ہیں۔ تو نبی کی پیدائش بتانے کا مقصد، جب نبی کی ہم سیرت پڑھتے ہیں تو نبی کی سیرت پڑھتے ہوئے جہاں آپ کے درمیان کے جو غلط عقیدے ہیں وہ غلط عقیدے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ ضرورت ہے نبی کی سیرت کو پڑھنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آگے کے جو واقعات ہیں، پیدا ہونا یہ مجبوری ہے، کمزوری ہے، اسی لیے اللہ کے بارے میں قرآن میں کہا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ اللہ نہ پیدا ہوا ہے نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا، کیونکہ اگر اللہ پیدا ہوتا تو پیدا ہونا کمزوری ہے۔ پیدا ہونے میں آدمی ماں کا محتاج، پیدا ہونے کے لیے آدمی باپ کا محتاج، پیدائش کے بعد آدمی کھانے پینے میں ماں باپ کا محتاج، چلنے پھرنے میں محتاج، بولنے میں محتاج، ساری چیزوں میں محتاج۔ نبی جب پیدا ہوتے ہیں تو مطلب آپ محتاج ہیں، آپ محتاج ہیں، اور آپ کی محتاجگی دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس طرح سے نبی کی پیدائش سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نبی کا درجہ اللہ کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ جو اشعار کہے جاتے ہیں، علماء کہتے ہیں، عوام کہتی ہیں، بچے بچے محلوں میں جھنڈیاں اٹھا کر یہ الفاظ یہ جملے دہراتے ہیں، جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ عقیدہ ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اللہ ہے، اللہ بعد میں مصطفیٰ بن گیا، یہ ہمارا خدا ہے۔ جو خدا عرش پر تھا وہی خدا مدینے میں مصطفیٰ کی شکل میں آ گیا۔ تو اس نبی کی پیدائش سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے لم یلد ولم یولد، جو پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ نبی پیدا ہوئے، ماں کا نام آمینہ بنت وہب، باپ کا نام عبداللہ بن عبد المطلب۔ نبی سے پیدا ہوئے، بیٹی کا نام فاطمہ بنت محمد، زینب بنت محمد، عبداللہ بن محمد، ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی بیٹیاں تھیں، نبی کے بیٹے تھے، نبی کے نواسے حسن حسین۔ لم یلد ولم یولد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نبی خدا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی کو خدا سمجھتا تھا تو اسے بس نبی کی پیدائش ہی اس کا جواب دے دے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے درمیان نبی سے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو غلط عقیدے ہیں ان غلط عقیدوں کو ختم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔